جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے جیسے ہم نے اناؤنس کیا کہ ایم کیو ایم نے جو حکومت کے اتحادی ہیں حکومتی بینچوں سے علیحدہ ہو کر اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پچھلے 2 روز میں جو اطلاعات ہمارے سامنے آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ راضی ہو گیا، کچھ منانے کی کوشش کی گئی کیونکہ صدر آصف علی زرداری پچھلے 4 روز سے کراچی میں موجود تھے، رحمان ملک کی بھی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس کے بعد ایم کیو ایم نے اس طرح کا فیصلہ کیا؟ ہم کو جانے کی کوشش کریں گے، ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ وہ ڈیمز پہ، اگر ہم اس پہ 1 منٹ میں کنکلوڈ کریں پھر میں ان سے جواب لے لوں۔ میں آپ سے کروں گا کہ جہاں تک کالا باغ ڈیم کا تعلق ہے وہ ہر لحاظ سے فیزیبل پروگرام تھا اور ہے، لیکن کچھ غلط فہمیاں ایسی پیدا کی گئیں کہ یہ سرایت کر گیا ہے باقی چھوٹے صوبوں میں کہ شاید یہ بالخصوص سندھ کہ یہ کالا باغ ڈیم جو ہے ہماری جو معاشی زندگی ہے زراعت اس کو برباد کر دے گا۔ اگر ہم اور جب باقی صوبوں نے اتفاق اس سے نہیں کیا تو نواز شریف صاحب جنہوں نے 97 میں کالا باغ ڈیم کا اعلان کیا تھا بنانے کا، انہیں بھی وڈرا کرنا چلیں ہم بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں، ہمیں ابھی جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ حیدر عباس رضوی صاحب نے، ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں ایم کیو ایم کے، اور جو ابھی ریسنٹلی فیصلہ ہوا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے، کوشش کریں گے۔ السلام علیکم حیدر صاحب۔ جی حیدر صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی آپ کی آواز ٹوٹ کے آ رہی ہے، ٹوٹ کے آ رہی ہے۔ چلیں ہم کوشش کرتی ہوں کہ میرا میسج یا سوال آپ تک پہنچ جائے۔ جو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ کل بھی ہم پروگرام کر رہے تھے، ہم آپ سے بات کر رہے تھے، بار بار جاننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آج آپ لوگوں نے ڈیسیژن لیا کہ اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا، تو اب یہ پرماننٹ فیصلہ ہوگا یا پھر آپ لوگ واپس آ جائیں گے؟ آسما آپ کو یاد ہوگا کل کے پروگرام میں محترمہ نسیم زہرا جو تھیں وہ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہی تھی، اور ان کی کوشش تھی کہ میں کسی طرح یہ کہہ دوں کہ بڑے اچھے مذاکرات ہو رہے ہیں اور خوش آئند ہے، اور ہمارے تک کچھ انفارمیشن جو پہنچی تھی وہ ہم آپ سے ڈسکس کر رہے تھے، اطلاعات ہیں وہ ٹھیک ہے اور میں آپ کی اطلاعات کو انڈورس کر دیتا۔ کل پوری کوشش تھی آپ کی بھی اور محترمہ نسیم زہرا کی۔ ہمیں آپ کے لوگوں نے انفارمیشن دی تھی، میں اب نام نہیں لے سکتی، میں نے آپ کے جو بڑے سینئر لوگ ہیں ان کا نام لے دوں تو پھر آپ ان کی سختی میں آئیں گے، تو صرف ذرائع پر یقین مت کیا کیجئے۔ لہذا یہ صورتحال ایسی ہے کہ جو 1 تاریخ کو 1 جنوری کو جو ایک پیٹرول بم گرایا گیا پاکستانی عوام پر، اور جس طریقے سے تقریباً 6.5 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ منسلک پیٹرول کی جتنی مصنوعات ہیں، ڈیزل، تیل اور ان تمام چیزوں پر اضافہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اشیاء صرف ہیں جو ضروریات زندگی ہیں اس کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہوا۔ آج ٹرانسپورٹرز نے کہا کہ جی 10 روپے کرایہ بڑھ جائے گا۔ ایک ایسی صورتحال میں جبکہ ایم کیو ایم پہلے ہی وفاقی کابینہ سے علیحدگی اختیار کر چکی ہے، ہمارے لیے موجودہ صورتحال میں یہ تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، کیونکہ ہم بار بار حکومت کو اس بات کی طرف ان کی توجہ مبذول کرا رہے تھے کہ دیکھیے ٹیکسز بڑھانے سے، اور وہ بھی غریب اور متوسط طبقے کے اوپر ٹیکسز بڑھانے سے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، صورتحال خراب ہوتی چلی جائے گی۔ ایم کیو ایم ایک عوامی جماعت ہے، اس کے اوپر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جاگیردار وڈیروں کو ٹیکس کریں، بڑے بڑے سرمایہ دار جو اس ملک میں ٹیکس چوری کر رہے ہیں، اربوں خربوں روپے کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے، خدا کے لیے ان کو ٹیکس کرنے کے لیے کوئی لیجسلیشن کریں۔ مگر یہ جو منی بجٹس آ رہے ہیں ایک ایسی صورتحال میں جب عوام ویسے ہی مخلوق الحال ہیں، ایسے غیر دانشمندانہ فیصلوں کے لیے ایم کیو ایم ہرگز تیار نہیں ہے، اور ایم کیو ایم مجبور ہے اس بات کے لیے کہ وہ وفاق میں اپوزیشن کی سیٹوں پر بیٹھے۔ لیکن حیدر عباس رضوی صاحب، بالفرض حکومت اپنے بعض فیصلوں کی طرح اگر اس فیصلے کو واپس لے لیتی ہے، کیونکہ یہ آلریڈی چیلنج بھی ہو گیا، کورٹس میں اس کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے، حکومت اگر اس کو واپس لے لیتی ہے پھر آپ لوگ واپس آ جائیں گے، اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے کا فیصلہ واپس لیں گے؟ سامنے آتی ہے کہ جاگیردار وڈیروں پر ٹیکس ہوتا ہے، سرمایہ داروں کو ٹیکس نیٹ میں لا کر ان سے جو ٹیکسیشن اربوں خربوں کا ہے وہ لیا جاتا ہے، جو لوگ ملک میں اربوں روپے کے ٹیکس قرضے ہڑپ کر گئے ان سے قرض واپس لینے کی صورتحال رونما کرائی جاتی ہے، اس طرح کی چیز زرعی آمدنی پر ٹیکس لگایا جاتا ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز اور ڈائریکٹ ٹیکسز کا ریشو کوئی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے، کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے
तो मेरे ख्याल से एमक्यूएम की राब्ता कमेटी ये आर्जी फैसला या मुस्तकिल फैसला, आर्जी फैसला है या मुस्तकिल फैसला है? अगर बिल फर्ज, जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन में दोहराया कि वापस ले लिया जाता है तो वापस आएंगे, क्या करें? आर्जी फैसला मुस्तकिल? भाजपा, आप जानती हैं मेरी आदत को बहुत अच्छी तरीके से कि मैं मफरूजों पर बयानात नहीं देता कि बिल फर्ज ऐसा हो गया और अगर कभी ऐसा हुआ और आइंदा ऐसा कभी हो गया, मैं ऐसी सूरतों पर बात नहीं करता। मैं मफरूजों पर बयान, क्योंकि हमेशा आप लोगों को मना लिया जाता है ना हैदर साहब, हमेशा आप लोगों को मना लिया जाता है, आप लोग वापस आ जाते हैं। मैं बिल्कुल मेरी भी ये गुजारिश, क्योंकि आप लोगों को हमेशा मना लिया जाता है, आप लोग वापस आ जाते हैं, तो फिर इसलिए मैंने उस तनाजुर में ये सवाल किया आपसे। जी। कल भी आप लोगों ने बड़ी मनाने की कोशिश की। लेकिन आप हमारे साथ लाइन पे रहेंगे, चांडियो साहब से हम पूछते हैं, इनसे भी आप कुछ कह सकते? आपके इत्तेहादी है वो आपका साथ छोड़ गए, वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठ रहे हैं। आधा पहले छोड़ गए थे, आधे का भी ऐलान है, लेकिन मैं अभी फिलहाल तो इतना मायूस नहीं हूँ। अभी इन्होंने भी दरवाजा खुला अच्छा रखा हुआ है, और ये भी वहाँ के नुमाइंदे हैं, अलग पार्टी है, इनका अपना मंशूर है, इनको हक पहुँचता है कि जो चाहे फैसला करे। हमारी हुकूमत की तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ कल आ जाएगा। मैं ठीक हारून अख्तर साहब से जानने की कोशिश करूंगी। हारून साहब, उन्होंने तो कह दिया कि पेट्रोलियम की जो प्राइसेस में इजाफा हुआ उसके खिलाफ जो है अपोजिशन बेंचेस पे बैठ रहे हैं। हुकूमत के इत्तेहादी पहले छोड़ गए, JUIF छोड़ गई, फिर उधर से MQM इनका साथ छोड़ गई। कुछ कहा जा रहा है लाइक माइंडेड जो ग्रुप बना है, सेनेट में भी है आपकी तादाद जो है, नेशनल असेंबली में भी, आप कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है हुकूमत को ज्वाइन कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई पार्टी वजीर आजम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट दायर करने के फेवर में है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त कोई ऑल्टरनेट प्लान जो है सामने नहीं है विद इन दिस असेंबली के वो प्राइम मिनिस्टर अगर आ जाए या वो पार्टी आ जाए तो हालात को टोटली टर्न अराउंड कर सकती है। तीसरी चीज़ यह है कि मुझे एक नई इलेक्शन इस वक्त नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो भी हमारी मेन पार्टीज हैं इस वक्त उनका जो माइंड सेट है वो एक नई इलेक्शन का नहीं है। अब आ गई बात नंबर्स की। आज अगर JUIF और MQM ऑपोजिशन बेंचेस में बैठती है और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है तो गवर्नमेंट के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। बट मेरा नहीं ख्याल कि नो कॉन्फिडेंस कोई फाइल करेगा। आप रह गया आपका सवाल लाइक माइंडेड का, कि आप लोग साथ दे सकते हैं इनका। हम अभी तक जो हमारी पार्टी की पॉलिसी है, हम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ किसी नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में नहीं होंगे। बहरहाल हम उनके साथ गवर्नमेंट में बैठने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि कोई पार्टी इस वक्त आखिरी 2 साल में एक हुकूमत जो करप्शन की वजह से या इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से अनपॉपुलर है उसके साथ नहीं बैठेगी। चले हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेकंड नंबर पे जो इनकी जमात है वो ज्यादा नंबर्स इनके पास हैं। हुकूमत के तमाम इत्तेहादी हुकूमत को अगर छोड़ जाते हैं तो PMLN क्या करेगी? कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है मुस्तकबिल करीब में? इसी पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।